مسجد گلشن فاروق کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ سے زیادہ مدینہ متبرک ہے، کیونکہ مدینہ میں نبی خود موجود ہیں، جبکہ مکہ میں اللہ موجود نہیں۔ دیکھو مدینہ میں وہ جگہ جہاں پیغمبر دفن ہے، اس جگہ کے بارے میں تو تقریباً امت کا اجماع ہے کہ پوری روئے زمین میں سب سے افضل وہ جگہ ہے، لیکن پورا شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے۔ اس کے بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ نبی جس جگہ دفن ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، تو مکہ میں تو اللہ کا گھر ہے، تو بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ خود تھوڑی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تو عرش پر ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے، اس کی بھی کیفیت ہم نہیں جانتے، تو اللہ کا گھر ہے نا، تو نبی کی تعظیم، نبی کی حیثیت ہماری نظر میں بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ نبی کی جو حیثیت ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پھر یہاں کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، تو لوگوں کو شرک اور توحید کا کخ بھی پتہ نہیں ہے، ہر آدمی بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ شرک اور کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ دیکھو اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ، اس کو جو ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں میری مرضی میں کسی بھی جگہ کو جہت بنا دوں کہ اس طرف سجدہ کرو، میں مان لوں گا مجھے کر رہے ہو۔ تبھی پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ نے حکم دیا تھا وہاں سجدہ کرو، پھر اللہ نے کہا آپ یہاں کرو، تو مشرکین نے کہا یہ کیا پہلے وہاں، اللہ نے کہا بھائی میری مرضی سے جہاں مرضی کروں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، میری مرضی جہاں میں حکم دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ جب اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا تو کہاں رخ کر کے کرنا ہے سجدہ؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ باقی بیت اللہ کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو پیغمبر کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو گھر کی فضیلت نبی کی فضیلت سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو آپ کا ایک اپنا گھر ہے اور ایک آپ کا اپنا بیٹا ہے، بلڈوزر آیا گھر گرانے کے لیے اور بیٹے کو مارنے کے لیے، کوئی ڈاکو آیا، کہا یا تو گھر بچا لے یا بیٹا بچا لے، تو آپ کس کی قربانی دو گے؟ آپ بولو گے گھر گرا دے بھائی، بیٹے کی قربانی نہیں دے سکتا۔ تو اگر بیت اللہ ہو اور ایک طرف پیغمبر ہو، دونوں کو خطرہ ہو، تو جس کے دل میں بھی ذرا سی ایمان کی رمق ہے وہ پہلے بچانے کی کس کو کوشش کرے گا؟ سید الانبیاء کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں بھائی بیت اللہ گر گیا دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے، بیت اللہ تو کئی دفعہ جنگوں میں جو بغاوتیں ہوئی ہیں اور گولے باری ہوئے ہیں اس میں بیت اللہ کی دیواریں گرتی نہیں ہیں، دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں، حضرت ابراہیم صاحب نے تو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا۔ تو خدا نہ خواستہ بیت اللہ کی فضیلت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو اگر بیت اللہ پہ فضیلت دے دی تو شرک ہو جائے گا، شرک جب ہوگا جب نبی کو اللہ پہ فضیلت دینا شروع کر دو آپ، پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ تو نبی کو اللہ پہ کوئی فضیلت نہیں دے رہا، تو جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے وہ جگہ بیت اللہ سے افضل ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ بیت اللہ سے افضل ہے تو پھر طواف اس کا کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی طواف وہاں کیا جائے گا جہاں اللہ اجازت دے گا، تو نبی کا طواف اس لیے نہیں کہ تو شرک کا ذریعہ ہے نا، کیونکہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے نبی ہمیں دیتے ہیں، تو نبی تھوڑی دیتے ہیں، جبکہ بیت اللہ کی چار دیواری کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتا یہ دیواریں ہمیں دیتی ہیں، نبی تو ایک انسان ہے نا، تو وہاں شرک کا خطرہ ہے، اس لیے وہاں پابندی لگائی ہے، اور بیت اللہ تو ایک پتھر ہے بے جان، وہاں شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ کسی کو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ بیت اللہ ہمیں دیتا ہے، بھائی یہ تو اینٹیں ہیں تو سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہیں، اس کے پردے ہمیشہ چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ نے کہہ دیا تو ہم پھر، اور اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے کیا کہ ہر محبت کرنے والے کو محبوب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، محبوب کے چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگنا اس پہ فخر کرتا ہے وہ، تو اب عرش پہ تو ہم جا نہیں سکتے، تو اللہ نے کہا کہ میرے گھر پہ جس نے آنا ہے تو وہ لوکیشن کیا ہے، گوگل پہ لکھو گے اللہ میاں کا گھر کہاں ہے، گوگل بتائے گا یہ اللہ میاں کا گھر، تو جو میرے دیوانے ہیں مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے لپٹ نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، وہ ملتزم کی چادروں سے لپٹیں گے تو میں سمجھوں گا کس سے لپٹ رہے ہیں، وہ مجھ سے لپٹ کے رو رہے ہیں، میں یہی سمجھوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے بیت اللہ کو بنایا تاکہ ہم اللہ نبی سے محبت کا اظہار تو مسجد نبی میں جا کے کریں گے نا، اللہ سے محبت کا اظہار کہاں جا کے کریں بھائی ہم؟ تو اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنا گھر بنا دیا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے وہاں جایا کرو، ملتزم سے لپٹ کے رویا کرو، رخسار رکھا کرو بیت اللہ کی دیواروں پہ، اس سے بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کو وہاں یہ ادائیں پسند ہیں۔ وہاں جا کے بھی بس سیلفی میں لگا ہوتا ہے ہر وقت نا، مسکرا رہا ہوتا ہے اس اسٹائل سے، عجیب مصیبت ہے یار۔ اور کوئی مشہور آدمی جا رہا ہوگا نا میرے جیسا، تو بجائے طواف میں اللہ کے ساتھ وہاں روئیں، بیت اللہ کی چادر سے لپٹیں، بولے وہ مفتی صاحب دیکھا، وہ دیکھ مفتی صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو مفتی صاحب السلام علیکم، مجھے پھر وہاں بڑا غصہ آتا ہے یار کہ تم اللہ کو چھوڑ کر یہاں کس کی طرف لگے ہوئے ہو؟ مفتی صاحب کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، مفتی صاحب کو بھی چاہیے ان لوگوں کو چھوڑ کے کدھر، یہ بہت بڑی جگہ ہے بھائی، اللہ نے اس کو کیا کہہ دیا ہے میرا گھر ہے، او ہو کتنی بڑی فضیلت ہے یار۔ ہم پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ میرے نبی ہیں، میرے نبی، ورنہ تو آپ محمد بن عبداللہ ہیں بھائی، قریشی ہاشمی ہیں، بس اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے؟ لیکن
اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر ہیں، میرے قاصد ہیں، میرے سفیر ہیں، بس اب قصہ کیا ہو گیا؟ ختم. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے نمائندے ہیں، تو نبی سے عشق کے لیے یہ لفظ کیا ہوگا؟ کافی ہوگا، بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت. تو اسی طرح بھائی بیت اللہ کی تو دیواریں اینٹوں اور گارے کی بنی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا ہو، ہماری دیواریں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہمارے گھر تو اندر سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، بیڈ روم ہوتا ہے، صوفے ہوتے ہیں، یہ کچن ہے. بیت اللہ کے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ وہ کپڑا لگتا ہے وہاں پہ، ایک چادر ڈلتی ہے ہر مہینے، ہر سال وہ چینج ہو جاتی ہے، بیچ میں دھلتی رہتی ہے، تو ایک پرنالا سا لگا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ اوپر بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی گرتا ہے، تو کیا ہم پاگل ہیں؟ ہم 10-20 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں بھائی؟ لیکن اللہ میاں نے کیا بول دیا؟ بھائی یہ بے شک مٹی گارے کا ہے، یہ کپڑے کی چادریں ہیں، لیکن یہ کس کا گھر ہے؟ میرا گھر ہے. بس جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی اس کے نظر میں یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. بیت اللہ نام کیا ہے اس جگہ کا؟ اللہ کا گھر. بھائی اب تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جانا پڑے بھائی، اس کو صرف ایک نظر دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے. لوگ کہتے ہیں میں اپنے ماموں کا گھر دیکھ کر آیا. لوگ کہتے ہیں میں محمد بن سلمان کا بنگلہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں تو عظیم انسان ہے یار، تو کس کا بنگلہ دیکھ کے آ گیا؟ اس کا گھر دیکھ کر آیا. لوگ کہتے ہیں میں نے وائٹ ہاؤس میں صدر بش کا گھر دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا عظیم انسان ہے، تجھے گھسنے کس نے دے دیا تیرے جیسے غریب آدمی کو وہاں پہ؟ تو بھائی ہمیں جب اللہ کا گھر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جتنا پیسہ خرچ ہو کم ہے. پھر صرف دیکھنے کو نہیں مل رہا، طواف بھی کرنے کو مل رہا ہے، اس کی چادروں سے لپٹنے کا بھی موقع مل رہا ہے، اور اس کی دیواروں سے رخسار لگانے کا بھی موقع مل رہا ہے، اس کی دیواروں کو چومنے کا بھی موقع مل رہا ہے. اس میں خدا کی قسم 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں، بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہو. وہ نہیں ہے جیسے کافروں کے دل میں نہیں ہوتی. تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ مسلمان پاگل ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور جا کے طواف کر رہے ہیں، اور کتنے وہاں پر رش ہوتا ہے. اور بقرعید کے دنوں میں جب 3 دن طواف ہوتا ہے، جو اصل طواف ہے حج کا، اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. کیسے لوگ پس رہے ہوتے ہیں اس میں، اور 20-20 لاکھ روپے 15-15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جس کو یقین نہیں ہے بھائی اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے تو یہ سب بے وقوف ہیں. اور جن کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو ان کے لیے بھائی پوری 4 دیواری میں ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی ہوتی نا، ایک اینٹ بھی، وہ بھی کافی تھی. خیر مزے گل جنوانی کو فرماتے ہیں کہ مکہ کی ویلیو شہر کے اعتبار سے زیادہ ہے کیونکہ بلد اللہ ہے، اور مدینہ کی ویلیو مکہ سے خود حدیث میں ہی کم بتائی گئی ہے. نبی نے فرمایا مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، اور مدینہ میں ایک روایت میں 50,000 ہے، اور ایک جو صحیح روایتیں زیادہ ہے اس میں 1,000. تو فضیلت تو دونوں کی ہے بھائی، دونوں میں ایک الگ ہی اللہ نے ایک سکون رکھا ہے.